الکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد برادران اسلام و صاحبان ایمان، شخص معصومین کے علاوہ، انبیاء الہی کے علاوہ، مرسلین کے علاوہ، اللہ کے چنے ہوئے خاص نمائندوں کے علاوہ، 12 اماموں کے علاوہ، 14 معصومین کے علاوہ مکمل نہیں ہے۔ ہم مکمل نہیں ہیں۔ اللہ نے جن ہستیوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا وہ کامل ہستیاں ہیں، وہ مکمل ہیں۔ اللہ کے انبیاء کامل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے اور جن کا انتخاب اس خالق کائنات نے فرمایا، تو ظاہر ہے کہ وہ کامل تھے، وہ مکمل تھے، وہ عصمت کے درجے پر فائز تھے، وہ خطاؤں سے، غلطیوں سے پاک تھے، تو اس لیے اللہ نے ان ہستیوں کا انتخاب فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر انسانوں کی رہنمائی فرماؤ اور ان کی ہدایت کا کام انجام دو۔ تو اس لیے ہم خاطی انسان، گناہ گار انسان، ناقص انسان، اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم غور کریں، ہر شخص اپنی زندگی پہ توجہ دے، غور کرے، تو خود وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کامل نہیں ہے، وہ نامکمل ہے۔ اس سے کتنی خطائیں پچھلی زندگی میں سرزد ہو چکی ہیں، کتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کر چکا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہم لوگ گزشتہ زندگی میں کر چکے ہیں۔ مالی گناہ، جسمانی گناہ، معاشرتی گناہ، اخلاقی گناہ، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، تو بہت سی خطاؤں کا اور غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا ہم سے پچھلی زندگی میں ارتکاب ہو چکا ہے نا۔ یہ آپ لوگ درجہ عصمت پر فائز ہیں۔ زندگی بہرحال ہم اتنا بھی خوش فہم نہ بنیں، اگر انصاف کریں تو شاید ہمارے گناہ زیادہ ہوں اور ہماری نیکیاں اور اچھائیاں تھوڑی ہوں۔ اگر ہم انصاف سے محاسبہ کریں تو شاید ہمارے گناہ بڑھ جائیں، نیکیاں گھٹ جائیں۔ نیکیاں بھی کی ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں، اللہ پاک منظور فرمائے، اس سے قبولیت کی اور استجابت کی دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری ان نیکیوں کو، اچھے اعمال کو جو ہم نے رضائے پروردگار کے لیے انجام دی، اللہ پاک انہیں قبول فرمائے۔ اور اگر وہ بھی قبول نہ ہوئے تو پھر تو مصیبت ہے، وہ گناہ تو لکھے ہی ہیں نا، اور اگر وہ نیکیاں بھی قبول نہ ہوئیں تو پھر کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں میرا بھائی کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے بخشش طلب کرنے کی، کوئی راہ حل نہیں۔ موت یقینی ہے، یقینی ہے نا موت۔ تو یہ اس لیے یقینی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں 3 مرتبہ کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے نہیں۔ اللہ نہ بھی کہتا تو اٹھتے جنازے دیکھ کے ہمیں یقین ہو جاتا۔
دادا نہیں رہا، پردادا نہیں رہا، باپ نہیں رہا، بڑا بھائی نہیں رہا، خاندان قبرستان بھر گئے خاندان کی قبروں سے۔ تو اگر اللہ نہ بھی کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر بھی موت اٹل حقیقت ہے۔ اچھا، گناہوں کا پلندہ ہمارے کندھے پہ، موت سر پہ، تو کیا خیال ہے؟ پھر کوئی ہے چارہ سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی میں ان گناہوں کی بخشش کا اور مغفرت کا کوئی انتظام کریں؟ کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے بچا ہمارے پاس۔ یا تو ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے نا، پاک ہوتے، معصوم ہوتے، زندگی ابتدا سے لے کے آج تک ہماری گزری ہوتی اچھائیوں میں، نیکیوں میں، احسانات میں، صدقات میں، خیرات میں، نیکیاں ہی نیکیاں انجام دی ہوتی، تو پھر ہمیں فکر نہ ہوتی کہ جی ہماری تو ساری زندگی ہی آلودگیوں سے خالی ہے، ناپاکیوں سے خالی ہے۔ تو پھر بھی بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ جب انسان گناہوں کی زندگی گزار کے آ رہا ہے اور پھر موت یقینی ہو گئی ہے، تو کیا اسی گناہوں کی گٹھڑی کو لے کے ہم نے قبر میں اترنا ہے؟ اسی حال میں ہم نے قبر میں جانا ہے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم نے وہ گناہ بخشوا لیے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ سے توبہ کر لی ہے صدق دل سے؟ کیا ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اب بالکل پاک ہو چکے ہیں، موت آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ تو ایسی صورت تو نہیں ہے۔ ہم نے کب توبہ کی ہے؟ ہم نے کب توبہ کا، ہم نے ندامت کا آنسو کب بہایا ہے اللہ کی بارگاہ؟ یعنی اگر اس کی نعمتوں کو گنے، نعمتوں کا حساب کریں، میں نے پچھلے جمعے تو میں حاضر نہ ہو سکا، تو اسے پچھلے جمعے میں نے اللہ کی چند نعمتوں کا ذکر کیا تھا کہ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے، اور اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم، نعمات الہی میں غرق ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے اور ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ وہ نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے اور ہم اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موت راہ پہ کھڑی ہوئی، بالکل راستے میں ہے۔ تو پھر ضرورت ہے کہ ہم بخشش کا کوئی چارہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا اور مغفرت کا کوئی غور و فکر کریں، اس بارے میں تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، کوئی رائے حل ڈھونڈیں، سنجیدگی سے سوچیں کہ قبر میں اترنے سے پہلے ہم اپنا نامہ اعمال صاف کر چکے ہوں، اتریں تو ہمارا نامہ عمل اس قابل ہو کہ ہم محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ ورنہ وہاں کتنے لوگ ہوں گے، قرآن نے باقاعدہ رہنمائی کی ہے، کتنے لوگ ہوں گے محشر کے میدان میں جو اس دن تمنا کریں گے، اس دن آرزو کریں گے، پروردگار ایک دفعہ واپس بھیجنا۔ سورہ یاسین، قلب قرآن۔ تو بندہ کہے گا محشر کے میدان میں، گناہ گار اللہ سے کہے گا، جب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جہنم کے شعلے یہ لپٹتے نظر آ رہے ہیں، اچھلتے ہوئے، کوندتے ہوئے، پھر اپنا انجام نظر آ گیا، اس وقت کہے گا یا اللہ، اس وقت اللہ یاد آ رہا ہے۔ جب دیکھ لیا نا اپنے انجام کو، برے انجام کو جب دیکھ لیا، اس وقت خدا یاد آ رہا ہے، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج۔ کیوں بھیجوں؟ کس لیے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا،
میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، میں اچھے کاموں کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، تو اس دن ممکن ہے؟ یعنی جب اس دن بندہ جہنم کے شعلوں کو لپکتے اچھلتے کودتے دیکھے اور تمنا کرے، آرزو کرے، خواہش پروردگار ایک مرتبہ واپس بھیج، تو کیا خواہش پوری ہونے والی ہے؟ تو اس دن جو کہنا ہے کہ پروردگار واپس بھیج تاکہ اچھے عمل کر لوں، تو اللہ نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے نا، تو وہ اچھے کام اب کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہاں پر وہ مہلت ملنے والی نہیں، خواہش پوری ہونے والی نہیں، تمنا پوری ہونے والی نہیں، تو وہاں تو پوری نہیں ہونے والی ہے۔ تو جو تمنا تو وہاں کرے گا واپس بھیجتا کہ اچھے، تو اللہ نے موقع دیا ہے نا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا، ابھی وہ اچھے کام کر۔ جو تو اس دن کہے گا محشر کے میدان میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے تجھے ابھی دی ہے نا مہلت۔ جناب امیر مولا کائنات اللہم صلی اللہ، ایک ایک جملہ مولا کا سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق۔ فرماتے ہیں بغدان میں الفرس، اسی حقیقت کی طرف اشارہ۔ اللہ مولا نے فرماتے ہیں اللہ نے تجھے یہ اس وقت جو فرصتیں دی ہیں، جو موقع دی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا، غنیمت سمجھ ان فرصتوں کو۔ یہ لمحے، یہ زندگی، یہ چلتی سانسیں، یہ فکر، یہ شعور، یہ آگہی، یہ جنت دوزخ کا فرق، یہ ہدایت کا سلسلہ، یہ رہنمائی، یہ قرآن، یہ اہل بیت، تو اتنی چیزیں موجود ہیں۔ قرآن موجود ہے، کتاب ہدایت ہے، اللہ کا رسول، ان کے فرامین موجود ہیں جو حدیث رسول کہلاتی ہیں، ارشادات آئمہ موجود ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو قرآن کو بھیجے اللہ نے ہدایت کے لیے، تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، پھر اس پہ گفتگو ہوگی کسی دن۔ تو ان فرصتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، وہاں تمنا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہیں تمنا، کافی لوگ وہاں پہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے یا اللہ ایک دم واپس بھیج۔ وہ 9 تمنائیں ہیں قرآن میں ان کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں۔ سورہ